السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق حمید ملک، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے میڈیا نیٹورک۔ ناظرین، آج کے دور میں نوجوان ہو یا بڑا، ہر شخص خوبصورت، سمارٹ اور جوان دکھنا چاہتا ہے اور سمارٹ ڈریسز کے شوقین ہیں۔ اسی حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہریار احمد خان نیازی صاحب۔ ان سے اسی ٹاپک پہ خصوصی گفتگو کریں گے اور سمارٹنس اور فٹنس کے حوالے سے جانیں گے کہ وہ کیا کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ٹوڈے نیٹ ورک کو ٹائم دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ایسی کون سی سہولیات موجود ہیں جو دیگر ہسپتالوں میں نہیں ہیں، جو آپ جس علاج معالجہ کے حوالے سے آپ پاپولر ہیں، ماشاءاللہ آپ کا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں؟ تھینک یو سو مچ طارق۔ بیسیکلی ہم لوگ لیپروسکوپک سرجری کرتے ہیں۔ نیو ورائٹی آف سرجری، نئی موڈیلٹی ہے۔ پہلے زمانے میں جو ہے ڈاکٹر پیشنٹ کو چیرا لگا کے آپریشن کرتے تھے، اندر دیکھنے کے لیے لائٹ کا استعمال کرتے تھے، بڑی مشکل سے نظر آتا تھا اور دو بڑے بڑے ہاتھ ڈال کے آپریشن کیا کرتے تھے۔ اب اسی دیکھنے کی جگہ کے لیے ہم اب ایک کیمرہ استعمال کر لیتے ہیں، 1 سینٹی میٹر کا باریک سا کیمرہ چلا جاتا ہے، دو بڑے بڑے ہاتھوں کی بجائے آدھے آدھے سینٹی میٹر کے 2 نازک سے اوزار چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا لوہار سے سونار والا کام ہے۔ مریض کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ مریض کو چیرے نہیں لگتے، مریض کا فائدہ ہو جاتا ہے اس کو بڑے بڑے ٹانکے نہیں لگتے، مریض کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ جلدی کام پہ جا سکتا ہے، 2 گھنٹے بعد واک کر سکتا ہے، اگلے ہفتے وہ روٹین اپنے سارے کام کر سکتا ہے۔ تو یہ لیپروسکوپک سرجری ہے۔ اسی کے اندر جب یہ ممکن ہوا تو پہلے ہوتا تھا کہ جو ہم لوگوں کی موڈیلٹی ہے وہ بیسیکلی موٹے لوگوں کو پتلا کرنے والی ہے۔ تو پہلے نا موٹے لوگوں کا آپریشن کرنے سے ہر کوئی گھبراتا تھا۔ اگر موٹے بندے کا اپینڈکس آ جاتا تو اس کو ملتان بکر سے ریفر کر دینا بہت مشکل ہوتا تھا، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے، وہ صرف چیرا لمبا نہیں ہوتا، چیرا گہرا بھی بہت زیادہ ہوتا۔ تو لیکن جب سے کیمرے والا آپریشن آیا تو موٹے لوگوں کا آپریشن آسان ہو گیا، ممکن ہو گیا بڑا ایزیلی۔ تو پھر ایک نئی موڈیلٹی اس کے اندر مزید لے آئے کہ جو ہے نا ہم جب آپریشن ہی کر رہے ہیں تو ہم وہ آپریشن کر لیں کہ انسان کا موٹاپا ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ بڑا انتہائی سیف آپریشن ہے، یہاں پر ہم روٹین میں ریگولرلی کرتے ہیں۔ پاکستان میں بڑے شہروں میں ہوتا ہے، بکر چھوٹا شہر واحد شہر ہے پاکستان کا جس کے اندر یہ آپریشن ہو رہا ہے، ادروائز صرف مین صوبائی جو دارالخلافات ہوتے ہیں وہاں پر اویلیبل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بکھر کی بات آئی تو بکھر ایک پسماندہ ایریا ہے اور آپ یہاں خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں، تو یہ تو بڑا مہنگا یہ جو پروسیس ہے، آپریٹ ہے، اور آپ نے یہاں اپنے پسماندہ علاقے کے لوگوں کے لیے کیا سہولیات اور ریٹس کیا رکھے ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں نے نا چونکہ ہمارا بکر علاقہ پسماندہ ہے، ہم لوگوں نے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر نا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا اور پوری ایفرٹ لگائیں گے نا تو بکری پسماندگی تب دور ہوگی۔ ہم لوگ ویٹ نہیں کر سکتے کہ اوپر سے کوئی آئے گا، ہم لوگوں نے خود ہی کرنا ہے۔ میری ایک چھوٹی سی فیلڈ ہے، میڈیکل کے اندر ایک چھوٹی سی سرجری کی فیلڈ ہے، تو ہم لوگ اپنا اسی میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی مہربانی سے اس وقت بکھر کے اندر جو ایکسیس ٹو لیپروسکوپی ہے، یعنی کہ ایک بندے کے لیے کتنی آسانی ہے کہ وہ ایک ماڈرن آپریشن کروا سکے، وہ پورے صوبے میں نمبر 1 کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ لاہور میں دیکھیں تو صرف 5% لوگوں کا اپینڈکس کا آپریشن کیمرے سے ہوتا ہے، باقی 95% چیرا ہی لگتا ہے۔ جی۔ بکھر میں 40% کا کیمرے سے ہوتا ہے، ہائیسٹ نمبر ہے بکھر کا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کی مہربانی، چھوٹا شہر ہے، بس 1-2-3 اسپتال ہیں، یہی لیب کا کام ہو رہا ہے تو آبادی ہم کور کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر لوگ غریب بندے کے پیٹ پہ آپ دیکھیں گے تو کیمرے کے نشان ہوں گے۔ لاہور میں یا اسلام آباد میں یا آپ فیصل آباد کے اندر جو غریب بندہ یا مڈل کلاس بندے کے لیے بھی کیمرے کا آپریشن افورڈ کرنا مشکل ہے۔ اس کے لیے ہاؤ وی ڈیڈ اٹ، 2 چیزیں ہمیں کرنی پڑی۔ ایک، ہم نے جو ہائی اینڈ جو بیسٹ کوالٹی مشینری تھی وہ یوٹیلائز کی، سلو اینڈ اسٹڈی بلڈ اپ کیا، ہم نے ایک ٹیم بلڈ کی، بیہوشی کے ڈاکٹروں کی، آئی سی یو کے ڈاکٹرز کی، سانس کے ڈاکٹر، دل کے ڈاکٹر، سارے ایک پوری ٹیم بلڈ کی جو مریضوں کو سیفلی بیہوش کر سکے۔ اللہ کی مہربانی سے ہمارے ایک مہینے کے اندر 700-600 آپریشن ہوتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی مہربانی سے مطلب اتنے سارے آپریشن باوجود شاذ و نادر کبھی سنا ہو کسی مریض کی وفات ہوئی ہے وہاں پہ۔ اللہ کی مہربانی سے 100% سروائیول، کسی پیشنٹ کو کچھ نہیں ہوتا، سب لوگ آپریٹ کراتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے سب ٹھیک جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ آپریشن کے دوران ڈیتھ اور یہ والے کانسیپٹ اللہ کی مہربانی سے نہ ہونے کے برابر ہے۔
اور حالانکہ ہم کینسرز کے آپریشنز بھی کر رہے ہیں, ہم چہرے کے کینسرز بھی کر رہے ہیں, ہم جگر کے کینسرز بھی کر رہے ہیں, جگر کی نالیوں کے کینسرز بھی کر رہے ہیں, آنتوں کے کینسرز بھی کر رہے ہیں, اب خوراک کی نالی کے کینسرز بھی انکلوڈ کرنے لگے ہیں. تو یہ کینسرز بھی ہو رہے ہیں, موٹاپے کے آپریشنز بھی ہو رہے ہیں, کمزور لوگوں کے آپریشنز بھی ہو رہے ہیں, ہر طرح کے آپریشن ہو رہے ہیں. اس کے باوجود اللہ کی مہربانی کے ساتھ مورٹیلٹی آپریشن دوران وفات کے چانسز بہت گھٹ ہیں, بہت زیادہ گھٹ. تو یہ سب ممکن اس لیے ہوا ہے کہ ایک پوری ٹیم ڈاکٹرز کی ڈیڈیکیٹڈ بنی ہوئی ہے, جس کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے, جس کا مقصد مریض کو بچانا ہے. اس مریض کو فوکس کرنا ہے, ایک دوسرے پہ نہیں پھینکنا کہ اس کو ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ. اپنے اوپر سے جو ٹالنے کا رواج ہے نا, جو ہمیں ہر جگہ ملتا ہے انفارچونیٹلی, وہ نہیں ہے. مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے بھائی اس کو زندہ سلامت خیر خیریت کے ساتھ چلا کے گھر اسپتال سے بھیجنا ہے. تو یہ سینس آف ذمہ داری ہے جو کہ برگیری شفیق ہسپتال کو باقی ہسپتالوں سے منفرد کرتی ہے. نہ ہمارے پاس کوئی بڑے فنڈز ہیں, نہ ہمارے کوئی بیکرز ہیں, نہ یہ کوئی این جی او ہے, نہ یہ پیچھے سے ہمارے کوئی وہ ریسورسز آتے ہیں. بس یہ چند لوگ آپس میں مل کے کر رہے ہیں. لاس میں ایز یوزول ہم ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن جو ہے نا اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ یہ مریض ہمارا ہے اور ہم نے اس کے لیے پوری جان لڑانی ہے, تو اس کے اوپر اسپتال چل رہا ہے. بہت بڑا خدمت کا جذبہ ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, موٹاپے کا ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سوٹیبل اور اچھے مسیحا کی ان کو انتظار ہوتی ہے. بکھر سے باہر جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں, آپ کا پوچھتے ہیں, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بکھر کا نام روشن کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. تو یہ سب سے بڑا آپریٹ جسے کہتے ہیں آپ, جو بہت زیادہ کے جی کے حساب سے کس شخص کا آپ نے کیا یا کتنے کر چکے ہیں, تو تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ کس لیول تک یہ آپریٹ ہوتا ہے. ایک پیشنٹ ہے, میں آپ کو ویڈیو بھی شیئر کروں گا, اردو پوائنٹ پہ بھی کافی فیمس تھی, 3-4 کروڑ ویوز تھے اس ویڈیوز کے. وہ بندہ ہل بھی نہیں سکتا تھا, واک بھی نہیں کر سکتا تھا, آلموسٹ جو ہے نا ویٹ اس کا جو تھا 205 کلو گرامس تھا. تو اردو پوائنٹ 1 اور 250 اس کا لکھا ہوا تھا, بٹ when we did it he was 205, لیکن اس کا قد چھوٹا تھا. تو اس کا جو بی ایم آئی ہے وہ 75-80 کے قریب بنتا تھا. تو اس کو چلنے میں اور واک کرنے میں بھی مشکل تھی. ملتان کا تھا, ہم نے بکر سے ایمبولینس اور کو لڑکے بھیجے اپنے, انہوں نے اس کو بڑی مشکل سے اس کو ایمبولینس میں شفٹ کر کے بکر لے کے آئے. بکر میں ہم نے اس کو سانس کی مشینوں پہ رکھا, اس کو تیاری کرائی 2-3 ہفتے. وہ چلنے کے قابل ہوا, پہلے اس کا سانس آنا شروع ہوا, واک کر پھیپڑے اس کے نہیں پھول سکتے تھے پورے, تو مشین سے ہم ایئر پش کرتے تھے اس کے پھیپڑے تاکہ پھول جائیں. تو وہ 2-3 ہفتے کی ایفرٹ کے بعد وہ واک کرنا شروع ہوا, پہلی دفعہ چلنا شروع ہوا, تھوڑا ہاتھ پکڑ کے, پھر آہستہ آہستہ اسی وزن کے ساتھ. پھر جب وہ چلنے کے قابل ہو, ذرا سانس لینے کے قابل ہو, تب ہم نے آپریشن کیا کہ تاکہ یہ آپریشن کو سنبھال سکے پھیپڑے اس کے. We did the surgery, اللہ کی مہربانی. I'll share the videos with you. اب وہ 205 کلو سے کم ہو کے 140 کلو کے اوپر آ گیا ہے, وہ چل سکتا ہے, واک کر سکتا ہے, ایوری تھنگ. تو ابھی بھی وہ لوز کر رہا ہے, وہ آرام سے 100 تک آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو میجر سرجریز ہوتی ہیں یہ 200-250 کلو تک کے آپریشن ہم لوگ کرتے ہوتے ہیں یہاں پہ. اس سے اوپر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے 300 ہوں 400, لیکن بہت ریئر ہوتے ہیں, بہت زیادہ ریئر ہوتے ہیں. تو اکثر لوگ جو ان کی سرجریز ہوتی ہیں ویٹ لاس کی, وہ 150, 160, 180 تک کی رینج کے اندر ہوتی ہے, واسٹ میجورٹی اسی رینج کے اندر ہوتی ہے. تو اٹس اے ویری سیف سرجری, ان کے لیے اویلیبل ہے اور خیر خیریت سے کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, میں آؤں گا ینگ جنریشن کی طرف, جنہوں نے جو ہے ٹمی ریڈیوس کرانی ہوتی ہے, لائپو کا بھی آپ کامیاب ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, تو کس ایج تک اور کس لیول تک لائپو کرانا زیادہ کامیاب ہے؟ تمام ایج گروپس میں کرا سکتے ہو, ٹھیک ہے, ایز لانگ ایز پیشنٹ ٹھیک ہے. بہت زیادہ بزرگ پیشنٹ ہو جو بالکل بھی نہ چل سکتے ہوں, ایون ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کر کے ریسپائریٹری ایکسرسائز کرا کے ہم پہلے چلاتے ہیں, اس کے بعد سرجری کر لیتے ہیں. ینگ ایج 13 ایئرز آنورڈ اگر بچہ بہت موٹا ہو رہا ہے تو اس کو بھی کرانی پڑے گی, اگر وہ گرو نہیں کر سکے گا, ٹھیک ہے, جو بہت زیادہ موٹے بچے ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام ایج گروپس کے اندر کی جاتی ہے اور یہ سیفلی کی جاتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ موٹاپا ہر ایج گروپ میں آپ کو بٹھا دے گا. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے نا نئی جو موڈیلٹی یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں, ٹمی کی لائپوسکشن بھی لے کر آ رہے ہیں. جن لوگوں کے تھوڑے ویٹ ہیں, پیٹ کے اوپر صرف تھوڑی سی چربی وغیرہ ہوتی ہے, تو اس کی لائپوسکشن اور ڈفرینٹ فیٹ فریزنگ آپشن وہ بھی ہم لے کر آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب,
یہ بھی بتائیے گا کہ بکھر کتنے دن آپ کے ڈیز ہوتے ہیں، اور آپ لاہور اور دیگر شہروں میں بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی ذرا بتا دیں تاکہ بکھر آنے والوں کو پتہ ہو کہ آپ کب یہاں ہوتے ہیں۔ میں منڈے سے تھرسڈے اویلیبل ہوتا ہوں، سوموار سے جمعرات مارننگ میں ہوتا ہوں برگیڈیئر شفیق کے اندر۔ میں صرف برگیڈیئر شفیق کے اندر ہی پریکٹس کرتا ہوں بکھر میں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو ویکینڈز ہوتے ہیں سیٹرڈے سنڈے عام طور پہ، یہ فرائیڈے سیٹرڈے، وہ میں لاہور عمر ہاسپٹل ہے جو ٹاؤن کے اندر، ایک ویکینڈ میں ادھر ہوتا ہوں اور ایک آدھ ویکینڈ عام طور پہ اسلام آباد ہوتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے چینل کے تھرو آپ مزید کوئی میسج دینا چاہیں ایسے لوگوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر شہریار احمد خان نیازی سے ہمیں ٹائم ملے یا ہم اپنا جو مسئلہ آپ تک پہنچائیں، تو ان کے لیے ہم آپ سے اجازت لے کے آپ کا نمبر بھی شیئر کریں گے تاکہ یہ رابطہ رہے۔ شفیق بریگیڈیئر کا بھی آپ کو نمبر دیں گے، تو بگ سٹیز میں تو لوگ، میں نے پہلے ریکویسٹ کیا آپ کو کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، یہ جو ہمارے قریبی اضلاع ہیں یہاں پسماندگی ہے اور آپ کی خدمات کو بھی ہم سراہتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے مزید؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موٹاپے کی جو سرجری ہے نا آپ کی دسترس سے باہر نہیں ہے، اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم آپ لوگوں کو جس حد تک مینیج ہوگا پاسبل کرنا ہم لوگ مینیج کریں گے اکارڈنگ ٹو سچویشن۔ میں کچھ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر بھی کرتا ہوں، جیسے کہ میں ہاسپٹل، وہاں پر میں کافی پیشنٹس کو اکوموڈیٹ کروا دیتا ہوں، تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جس حد تک ممکن ہوگا ہم آپ کو جو ہے اس میں اکوموڈیٹ کریں گے، ہماری طرف سے انکار نہیں ہوگا آپ کو۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر شہریار احمد خان نیازی صاحب، آپ نے ان کی خوبصورت گفتگو سنی۔ ناظرین، موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے کہ اس سے دیگر امراض پھیلتی ہیں، جیسے شوگر ہے، گردوں کے امراض ہیں، ہارٹ کے پرابلم ہیں، تو وقت سے پہلے آج کل کی جو جدید سہولیات ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ آج کل آپ کو ڈور سٹیپ پہ یہ سہولیات اور بہت مناسب اخراجات میں ہیں، تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور خصوصاً وہ نوجوان خواتین و حضرات جو سمارٹ رہنا چاہتے ہیں، سمارٹ دکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں اور اپنی سمارٹنس کو برقرار رکھیں۔ بہت شکریہ۔